اور یہودی کے پاس آ کے بولا کہ مجھے کپڑا دیجیے. وہ یہودی بولا کیا یہ کپڑا تیرے برابر والے مسلمان کے پاس نہیں تھا؟ مگر اس کا غلام جس نبی کا ہے یہ، اس کا کردار دیکھ کے میں تعجب میں پڑ گیا. کیوں نہیں کپڑا دیا اس نے یہ کہا ہمارے نبی کی تعلیم ہے پڑوسی کا خیال رکھنا. اچھا یہ بات اس لیے میری وجہ سے یہ کہا میرا یہودی پڑوسی صبح سے خالی بیٹھا ہے اور میں کپڑا زیادہ بیچ چکا ہوں، اس لیے تم کپڑا اس کی دکان سے لو. تو یہودی دکاندار بولا چل دونوں اس کی دکان سے ایمان لے چل رہے. دنیا دھوکہ دیتی ہے، پورے بدماش لوگ کرتے ہیں. اسلام میں کبھی سن نہیں کیا الحمدللہ. یہ ہے مسلمانوں کا کردار کہ دونوں کے دونوں آئے اور آگے ہاتھ بڑھا کے بولے جو اپنے منبی کا احمد کلمہ پڑھا مسلمان بنا لو. لوگ کلمہ پڑھ کے دونوں کو دونوں مسلمان ہوئے. لوگوں نے پوچھا کس نے کہ تم کیا کہنا پڑھتے مسلمان ہوئے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگے صرف ایک بات سمجھ میں آئی کہ محمد کے غلاموں کو غیر مذہب والے پڑوسیوں کا بھی اتنا خیال ہے کہ اپنی دکان سے کپڑا نہیں دیتے، دوسری دکان سے کپڑا دوسرے مذہب والے کی سے خریداری کرواتے ہیں. قتل کلمہ کیسے پڑھا؟ تو وہ روتے ہوئے بولا کہ کلمہ میں نے یہ سمجھ کے پڑھا ہے جس محمد کے غلام، جس محمد کے غلام دنیا میں پڑوسی کو اتنا خیال رکھتے ہیں قیامت میں وہ محمد غلاموں کا کتنا خیال. ارے بولو مسلمانوں حق ہے کہ مگر ایک دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ایک کر دے، تمہیں آپس میں نیک کر دے. اللہ یہ آخری بات فاروق اعظم کا کردار اللہ مجھے عطا فرما دے. اتنے طاقتور ہو کے بھی کبھی فاروق اعظم نے کسی کمزور کو نہیں مانا، کسی پر تلوار نہیں اٹھائی. اس میں اتنی طاقت ہو کہ شیطان راستہ بدل دے. اس کی طرح آپ وہ دیکھیں گے نردلی دورہ کرنے آ رہے ہیں ان کے شام اور کب کبا ہے فاروق اعظم کا. سپاہی راستے پر لگ گئے، مالدار راستے پر لگ گئے، سپہ سالار راستے پر لگ گئے، زمیندار راستے پر لگ گئے. فاروق اعظم امیر المومنین آ رہے ہیں، ہمیں ملنا ہے، ہمیں ان سے. ارے آج تو ملک میں وزیروں کا بھی دورہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور یہ نبی کے وزیر کا دورہ ہو رہا تھا. کہاں سے آئے تھے فاروق اعظم؟ ملک شام وہ آئے تھے. کہاں سے؟ مدینے سے. کیا دیکھنے آئے تھے؟ چیک کروں گا میری فوج نے کتنا ظلم کیا ہے، میری فوج نے لوگوں کو کتنا ستایا ہے، تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ کر سکوں. حضرت فاروق اعظم آئے، راستے میں سپہ سالار، زمیندار، مکاندار سارے بولے ہمیں آپ سے ملنا ہے. اے عمر آپ سے ملنا ہے، اے عمر آپ سے ملنا ہے، سرکار عمر آپ سے ملنا ہے. فاروق اعظم کے چلتے پہ کسی کا تقریر ختم ہوگی نہ تھوڑا دو سا بول دینا. عمر بولے، نبی کے شعر بولے، شعر قبر بولے تمہیں مجھ سے ملنا ہے مگر مجھے تم سے نہیں ملنا ہے. اب آپ جملہ سنیے کہ پھر آپ کس سے ملے آئے ہیں؟ یہ تھے عمر. بولے عمر ملک شام میں مالداروں سے ملنے نہیں آئے، عمر یہاں اس ملک شام کے تمام غریبوں سے ملے آئے. جو عمر غریبوں سے ملنے آئے وہ کسی کو تلوار سے نہیں سواری کر رہی ہے. لیکن ایک بڑھیا کے گھر پہنچے تو بڑھیا کے گھر جا کے سلام کیا تو بوڑھی عورت روتے ہوئے بولی وعلیکم السلام. عمر اس کے رونے کو دیکھتے ہوئے پڑے. بولے اماں روئی کیوں؟ کم اس وزیر کے بچے پھانسی سے ہیں، کسی نے آج تک خیریت نہیں پوچھی. عمر نے بھی ہمارے بادشاہ نے نہیں پوچھی. عمر بولے میری دل دل میں کسی نے نہیں پوچھی اور پوچھنے والا خود میں عمر ہی ہوں مگر بتایا نہیں. شکایت سن کے بولے جس بوڑھی عورت کو عمر سے شکایت ہو کہ ہمارے بادشاہ عمر نے خیریت نہیں پوچھی، اس نے اگر نبی سے شکایت کر دی تو عمر کہیں کا نہیں تھا. نبی اس کی وجہ سے اماں سے بولے اماں عمر بہت دور رہتا ہے، اسے تیری خبر نہیں لگی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کیا صحیح بات بولی ہوئی؟ بولی بیٹے جس بادشاہ کو دور کے غریبوں کی خبر نہ ملے